الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصۃ المنطق کتاب ہے جو خود ہم لوگوں نے کی اور اسی کتاب سے پڑھیں گے. اسی کی بک ہمارے پاس موجود ہے جو ہمارے طلباء کے پاس ہے. یہ خلاصۃ المنطق عبد الحادی کی کتاب ہے ہمارے پاس. ہے منطق بنا ہے نطق کہتے ہیں. نطق دو طرح کا ہوتا ہے, ایک ظاہری ہوتا ہے اور ایک نطق باطنی. نطق ظاہری کلام کو کہتے ہیں اور نطق باطنی فکر کی گفتگو کو کہتے ہیں. کیسے آپ یہ جانتے ہیں کہ گفتگو کا انداز, گفتگو کے طریقے دنیا میں کئی موجود ہیں, کئی انداز سے انسان گفتگو کرتا ہے. ان انداز میں سے ایک انداز کیا ہے؟ ایک انداز ہے اشاروں سے باتیں کرنا, گردن ہلا کے باتیں کرنا, نگاہوں سے باتیں کر لینا. اسی طرح سے انسان کا ایک نطق فکری ہوتا ہے. ایک نطق ظاہری ہے جو زبان سے کرتا ہے, ایک نطق باطنی ہے جو انسان فکر سے کرتا ہے. تو یہاں علم منطق میں جو کچھ ہم گفتگو کریں گے وہ گفتگو ظاہری کلام سے نہیں ہوگی بلکہ کس میں ہوگی؟ باطنی. اسی لیے علم منطق کی تعریف میں کیا کہا گیا ہے؟ علم منطق کی تعریف میں کہا گیا ہے کہ ہوا علم یبحث عن القواعد العامة للتفکیر الصحیح. ٹھیک ہے, وہ علم ہے جو بحث کرتا ہے عام قاعدے کے بارے میں فکر کو صحیح کرنے کے لیے. یہ گفتگو ہماری ہوئی تھی. یہ جو دیکھیے اس تعریف میں تین اصطلاحات ہیں کہ علم منطق کیا ہے. ایک علم ہے. علم کیا ہے؟ علم جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں حضور و صورت الشیء عند الذہن, کسی بھی چیز کا ذہن میں آ جانا اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم ہونا. مثلا آپ نے اس کھڑکی کو دیکھا, اس کھڑکی کی تصویر آپ کے ذہن میں ابھری تو آپ کو کھڑکی کا کیا ہوا؟ علم ہو گیا. کوئی تصویر, کوئی شے آپ نے ملاحظہ کی, ملاحظہ کرنے کے بعد وہ آپ کے ذہن میں اس کی تصویر ابھر آتی ہے تو اسی کو علم کہتے ہیں. تو علم منطق کیا ہے؟ علم ہے. بحث کس سے کرتا ہے؟ قواعد عامہ. کل اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو میں نے بتایا تھا, جیسے کل فاعل مرفوع, یہ کس کا قاعدہ ہے؟ نحو کا قاعدہ ہے. صرف میں کام آئے گا؟ تاریخ میں کام آئے گا؟ نہیں. کہاں کام آئے گا؟ نحو میں کام آئے گا. ٹھیک ہے. آڈ اور آڈ مل کر کیا ہوتے ہیں؟ ایون ہوتا ہے. آڈ آڈ ایون ہوتا ہے اور آڈ ایون کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ آڈ ہوگا. تو یہ قاعدہ کس کا ہے؟ ریاضیات کا ہے, میتھس کا ہے. کیا یہ ہسٹری میں کام آئے گا؟ نہیں کام آنے والا ہے. تو کہا کچھ قاعدے ایسے ہوتے ہیں جو کسی علم سے مخصوص ہوتے ہیں, لیکن علم منطق کا قاعدہ کیا ہے؟ عام قاعدہ ہے کہ جو سب علم میں, ہر مجال میں, زندگی کے ہر میدان میں یہ کام آنے والا ہے. کیا کرے گا؟ للتفکیر الصحیح, فکر کو ہمارے صحیح کرے گا. یاد رکھیے جب بات ہوتی ہے مقدمے کی, ہمیشہ مقدمے میں کیا بتایا جاتا ہے؟ کسی بھی علم کا مقدمہ اگر آپ کو پوچھا جائے نا اس کا مقدمہ کیا ہے, تو اس مقدمے میں تین باتیں آتی ہیں. یا تو اس کی تعریف بتائی جائے گی, اس کا موضوع بتایا جائے گا اور اس کا فائدہ بتایا جائے گا. مثلا نحو پڑھ رہے ہیں تو علم نحو کی تعریف کیا ہے, علم نحو کا موضوع کیا ہے, علم نحو کا فائدہ کیا ہے. صرف پڑھ رہے ہیں تو اس میں صرف کی تعریف, علم صرف کا فائدہ, علم صرف کا موضوع. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے ان تین, جہاں یہ تین باتوں کا ذکر ہوتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ جہاں یہ تین باتیں ہو جائیں, کیا کیا؟ تعریف, موضوع اور فائدہ.
اس کو کسی بھی علم کا کیا بولا جائے گا؟ مقدمہ. یاد رہے گا آپ لوگوں کو؟ کسی بھی کو ضروری نہیں ہے علم منطق کا ہی مقدمہ ہو. نہیں. کوئی بھی علم جب پوچھا جائے گا اس کے مقدمے کو بیان کیجئے تو مقدمہ کیا بیان کریں گے آپ؟ تعریف، فائدہ اور موضوع. میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ جی. ہاں، تو یاد رکھیے گا کوئی بھی علم یہ تین چیزیں اس میں پائی جائیں گی کہ اس علم کو ہم پڑھ کیوں رہے ہیں، اس علم کا موضوع کیا ہے اور اس علم کی تعریف کیا ہے. یہ تینوں چیزیں مقدمے میں آتی ہیں، اسی لیے اس کو ہم نے اوپر کیا عنوان دے رکھا ہے؟ المقدمہ. چلیے دیکھیے، تعریفہ سے ہم فارغ ہو چکے ہیں. اب آتے ہیں موضوعہ. موضوعہ میں جو ہے نظر آ رہا ہے، موضوع تو سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کو کیا ہے؟ موضوع یعنی موضوع کسی بھی چیز کا سبجیکٹ. ہو جا رہا ہے، یہ ہو کہاں پڑے گا؟ تعریفہ ہم نے کہا یعنی تعریف علم المنطق. ہو کہاں جائے گا؟ علم منطق کی طرف. اسی طرح سے موضوع یعنی موضوع علم المنطق، علم منطق کا موضوع. موضوع علم منطق کیا ہے؟ سب سے پہلے ہے یہ تعریف. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کسی چیز کی تعریف نہیں بتائے گا. ہاں، یہ یاد رہے آپ لوگوں کو، علم منطق ہسٹری کی تعریف نہیں بتائے گا، علم منطق اصول عقائد کی تعریف نہیں بتائے گا، علم منطق عربی کی تعریف نہیں بتائے گا، بلکہ یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی کی تعریف کیسے کریں، یہ ہمیں سکھائے گا. والاستدلال، اسی چیز سکھاتا ہے ہمیں، استدلال سکھاتا ہے. استدلال کس کہتے ہیں؟ استدلال کہتے ہیں دلیل قائم کرنے کو. یاد رکھیے، جو عاقل انسان ہوتا ہے اپنی بات کرنے کے بعد وہ کیا بیان کرتا ہے؟ دلیل بیان کرتا ہے. صحیح ہے؟ دلیل بیان کرتا ہے. تب جائے مثلا قرآن نے جب روزوں کو واجب کیا تو کیا کہا ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پہ روزے ویسے ہی فرض کیے گئے جیسے پچھلے والوں پہ فرض کیے گئے. ممکن ہے کہ تم ان روزوں کے ذریعے کیا ہو جاؤ؟ تتقون، متقی ہو جاؤ، تقوی اختیار کرو. تو علت روزہ کیا ہے؟ عاقل انسان کی وہ ہے کہ اپنے بات کے بعد کیا بیان کرے؟ دلیل بیان کرے. تو یہ دلیل کا بیان کرنا، دلیل کے قسمیں کون بتائے گا ہمیں؟ علم منطق بتائے گا کہ اپنی باتوں کو ہم کیسے ثابت کریں، کسی چیز کی تعریف کیسے کریں، کسی چیز پہ دلیل کیسے قائم کریں. ومناہج الحس، چیز اس کا موضوع کیا ہے؟ یعنی ہم منہج کہتے ہیں طریقے کو. منہج مانے کیا ہوتا ہے؟ طریقہ. منہاج، مناہج اسی کی جمع ہے. آپ دیکھیے منہاج العربیہ کتاب دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی ہے؟ منہاج العربیہ یعنی عربی کا طریقہ. منہاج کی جمع کیا ہے؟ مناہج. مناہج البحث، بحث کہتے ہیں تلاش کو، ڈھونڈنے کو. ہم کسی بھی علم میں مثلا فزکس کا عالم ہے، کیمسٹری کا عالم ہے، ایسٹروناٹ ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بحث کرتے ہیں. ایک تاریخ کا ریسرچر ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ بحث کرتا ہے. بہت سارے مواد کو لے گا، اس میں صحیح بات کیا ہے، ان باتوں کو وہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ہمیں یہ تمام باتیں کون سکھائے گا؟ منطق سکھائے گی. آگے دیکھیے، اب ان تینوں کی شرح کر رہے ہیں. کس کی شرح کر رہے ہیں؟ تعریف کی، استدلال کی اور مناہج البحث کی. کہاں شرح رہے ہیں؟ یہاں جو انہوں نے کہا توضیح کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جو مراجع کرام کی ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ توضیح المسائل، یعنی مسائلوں کو واضح کرنا، مسائل بیان کیے جاتے ہیں. تو اب جو موضوع منطق ہے، موضوع منطق کی وضاحت کہاں دے رہے ہیں؟ نیچے دے رہے ہیں. کیسے دے رہے ہیں؟ یحیئ لنا، کیا پڑھیں اس کو؟ یحیئ لنا علم المنطق. اس کو کیا پڑھیں گے؟ یحیئ لنا علم المنطق، یعنی علم منطق. لنا یعنی ہمارے لیے،
یحیئ مہیا کرتا ہے، فراہم کرتا ہے، یعنی علم منطق ہمیں فراہم کرتا ہے. کلیئر ہے ترجمہ؟ یحیئ لنا علم المنطق، یعنی علم منطق ہمیں مہیا کرتا ہے. کیا مہیا کرتا ہے؟ قواعد التعریف، تعریف کے قوانین. قواعد یعنی قوانین، تعریف کے قوانین. وقواعد استدلال، اور دلیل کے قوانین. ٹھیک ہے. وقواعد المنہجہ، ٹھیک ہے، اور منہج بحث کے قوانین. منہج بحث کے قوانین. منہج بحث میں 1 نمبر کا حاشیہ دکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. آئیے 1 نمبر پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں قواعد المنہجہ سے مراد کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں ای طریق البحث العلمی، یعنی آپ کوئی علمی بحث کریں. مثلا ہم پہلے یہاں طلاب کو دیتے تھے، بحث علمی دیتے تھے. مثال کے طور پر اگر آپ کو ایک عنوان دے دیں، انہدام جنت البقیع کب اور کیسے، ٹھیک ہے، انہدام جنت البقیع کب اور کیسے، تو آپ کیا کریں گے؟ پوری جو تاریخ انہدام جنت البقیع ہے اس کے ذیل میں درج کریں گے. میں نے کہا مولا کا قرآن، یا آپ کو بحث دے دی ہم نے، یہ ایک عنوان دے دیا، اس عنوان کے تحت جب آپ بحث کریں گے تو کیا کریں گے؟ قرآنی آیات میں جہاں جہاں مولا کائنات کی تعریف کی گئی ہے ان تمام آیات کو نکال کے آپ اپنی بحث میں شامل کریں گے. صحیح ہے. اس سے کیا ہوگا؟ اسی کو بولتے ہیں طریقہ بحث او طریقۃ البحث العلمی. او مانے جانتے کیا ہوتا ہے؟ یہ او جو آتا ہے او یعنی یا، فیعلمنا او طریقۃ البحث العلمی، یعنی یا تو قواعد بتاتا ہے یا علمی بحث کے طریقے بتاتا ہے. اتنا کلیئر ہے آپ لوگوں کے لیے؟ میں سے میں نے جیسمے کر دیا، دونوں ساتھ چلتا تھا. فیعلمنا تو یہ ہمیں سکھاتا ہے، فیعلمنا تو یہ ہمیں سکھاتا ہے. کیف نعرف الاشیاء، کہ ہم ایسے تعریف کریں، تعریفا صحیح تعریف، یبین حقیقتها جو اس کی حقیقت کو بیان کر دے، او یوضح معناها یا اس کے معنی کو واضح کر دے. دیکھیے اب تاریخ کیا سکھائے گی ہمیں؟ یعلمنا ہمیں سکھاتا ہے، علم منطق سکھائے گا. کیفا کیسے، نعرف الاشیاء تعریفا صحیح ہے، ہم چیزوں کی صحیح تعریف کریں. یہاں نعرف تعریفا، تعریفا کا اعراب جانتے ہیں کیا ہوگا؟ مفعول مطلق. کیسے آیا ہے؟ یطہرکم تطہیرا، یعنی ایسے پاک کر کیا جیسے پاک کرنے کا حق ہے. تو یہاں کہیں گے یعلمنا کیف نعرف الاشیاء تعریفا، یہ ہمیں سکھاتا ہے علم منطق کہ ہم کسی چیز کی کیسے صحیح تعریف کریں گے. کہ یبین حقیقتها، ایسی تعریف جو اس کی حقیقت کو بیان کر دے، یوضح معناها یا اس کے معنی کو واضح کرے. اس بات دیکھیں، وَيُعَلِّمُنَا اور یہ ہمیں سکھاتا ہے کیف نستدل، کہ ہم کیسے استدلال کریں، علی صحت الفکرتی خرئها،
کسی بھی فکر کے صحیح یا غلط ہونے پر، کہ کوئی فکر صحیح ہے یا غلط ہے، کوئی سوچ صحیح ہے یا غلط ہے۔ مثلا انسان سوچنے کے لیے آزاد ہے، یہ آگے بات آئے گی۔ کیا ضروری ہے کہ ہر انسان صحیح سوچے؟ آج ہندوستان کے ماحول کو دیکھ لو، کیا ہر انسان کی سوچ صحیح ہے؟ کیا سب ایک جیسا سوچتے ہیں؟ نہیں، سب کی فکر الگ الگ ہے، کسی کی صحیح فکر ہے، کسی کی غلط فکر ہے۔ فَيُعَلِّمُنَا كَيْفَ نَسْتَدِلُّ، تو ہم یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ فکر صحیح ہے، یہ فکر غلط ہے، لیکن کیسے اس کو غلط ثابت کرے، کیسے اس کو صحیح ثابت کرے، اس کی دلیل اگر دینی ہے تو یہ کون مدد کرے گا؟ ہماری علم منطق۔ وَيُعَلِّمُنَا كَيْفَ نَبْحَثُ الْمَعْلُومَاتِ، اور یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کیسے معلومات کو تلاشیں، بحثاً منظماً، ایسی بحث جو منظم ہو۔ یبعد البحث عن الحکم، حکم کہتے ہیں بے نتیجہ ہونا۔ گاڑی کی چابی رکھو، میں لے کے آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، او الوقوع فی الخطا، یا غلطی میں پڑھنے سے، کہہ رہے ہیں یعلمنا، یہ ہمیں سکھاتا ہے کیسے ہم معلومات کو تلاش کریں، بحثاً منظماً، ایک منظم بحث۔ یبعد البحث عن الحکم، بحث بچی رہے بے نتیجہ ہونے سے، حکم یعنی بے نتیجہ ہونے سے، ٹھیک ہے۔ اب الوقوع فی الخطا، یا غلطیوں میں پڑنے سے، کہ جو ہم بحث کر رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بحث کرتے کرتے کسی غلط نتیجے میں پہنچ جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہم بحث کریں لیکن ہماری بحث کیا رہے؟ بے نتیجہ رہے۔ تو یہ ہمیں کون بچائے گا؟ یہ ہمیں علم منطق سکھائے گا۔ یاد رہے، ہم اس حد تک رکیں گے کہ علم منطق کی تعریف، یہ ایک علم ہے جو بحث کرتا ہے عام قاعدے سے فکر کو صحیح کرنے کے لیے۔ منطق تعریف، استدلال اور مناہج بحث کیا ہے؟ یہ سکھائے گا منطق کہ ہم کیسے کسی چیز کی صحیح تعریف کریں کہ اس کی حقیقت بیان ہو جائے اور اس کے معنی واضح ہو جائیں، اور یہ ہمیں سکھاتا ہے کیف نستدل علی صحت الفکرۃ او خطئها، کہ کیسے کسی فکر کے صحیح یا غلط ہونے پر استدلال قائم کرے۔ وَيُعَلِّمُنَا كَيْفَ نَبْحَثُ الْمَعْلُومَاتِ بَحْثًا مُنَظَّمًا، اور یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم معلومات میں کیسے تلاش کریں جو بحث منظم ہو، مرتب ہو، جو بے نتیجہ ہونے سے اور غلطیوں میں پڑنے سے پاک رہے یا بچی رہے۔ والحمد